حجاب کے پیچھے کی سائنس کیا ہے؟ کیا صرف عورت ہی حجاب کرے، پردہ کرے، مرد اپنی نگاہ نہیں جھکا سکتا؟ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا حکم ہے اور حجاب کی سٹارٹنگ کب اور کیسے ہوئی؟ آئیے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجاب کا حکم، پردے کا حکم، یہ سن 5 ہجری میں نازل ہوا۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی تقریباً 7 آیتیں اور 70 سے زیادہ احادیث میں حجاب کی فضیلت، فرضیت اور اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ حجاب یہ ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیریئر، رکاوٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیریئر کے ذریعے دونوں جینڈر کو سیف زون میں رکھنا چاہتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو میل کا فیمیل سے انٹریکشن ہوگا۔ ہیومن نیچر ہے کہ لڑکے کو دیکھ کر لڑکی کو اٹریکشن ہوگا اور لڑکی کو دیکھ کر لڑکے کو اٹریکشن ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا، یعنی عورت کو دیکھ کر مرد کو اٹریکشن ہوگا، لیکن شریعت اس اٹریکشن پر روک لگاتی ہے کہ اس کو آپ حلال وے سے پورا کریں، حرام وے سے پورا نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجاب صرف عورت ہی کیوں کرے، پردہ عورت کیوں کرے، مرد اپنی نگاہ نہیں جھکا سکتا؟ میرے بھائی، قرآن کریم میں جہاں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا، وہیں مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ہم حجاب کو 3 حصے میں کیٹیگرائز کرتے ہیں: حجاب آف دی آئی، حجاب آف دا ٹنگ، حجاب آف دا باڈی۔ حجاب آف دا آئی میں مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے اللہ کے رسول، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ اچھا اور صاف ستھرا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو ان کے سارے کاموں کی خبر ہے۔ اسی کی نیکسٹ آیت میں اللہ فرماتا ہے قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے اللہ کے رسول، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں۔ اچھا، اللہ نے نگاہ نیچی رکھنے کا کیوں حکم دیا؟ آپ غور کریں کہ زنا کا فرسٹ اسٹیپ، سب سے پہلا قدم یہ نگاہ ہی ہے۔ جب نگاہ سے ٹکراتی ہے، وہیں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے پہلے ہی پابندی لگا دیا تاکہ آگے کچھ ہو ہی نہ پائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نگاہ اور نظر کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ جب نظر ادھر ادھر بھٹکے گی، دھیرے دھیرے حرام پر بھی پڑے گی اور آگے قدم اس کے اٹھنے لگیں گے۔ اور سائنٹیفکلی غور کریں کہ برین کا ایک پارٹس ہوتا ہے ہائپوتھیلمس۔ جب اپوزٹ سیکس پر آپ کی نظر پڑتی ہے اور دیر تک ٹھہری رہتی ہے تو پھر یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے خوبصورت ہو، بدصورت ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، آدمی اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور قدم بڑھانے لگتا ہے۔ حجاب آف دا ٹنگ، زبان کا حجاب، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جب آپ اپوزٹ سیکس سے بات کریں تو بہت کائنڈلی بات نہ کریں کہ بہت لچک ہو، بہت میٹھی میٹھی بات کریں، کیونکہ اگر آپ اس سے بات کریں گے تو اس کے دل میں امید جگ جائے گی۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بہت اچھے انداز میں بات کرے تو اس کے دل میں امید جگ جائے گی کہ شاید یہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور آگے کچھ قدم بڑھانا چاہتا ہے۔ یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بہت میٹھی میٹھی بات کرے تو لڑکے کو بھی امید لگ جائے گی۔ اسی لیے شریعت نے اس پر بھی روک لگا دیا کہ آپ اپوزٹ سیکس سے بات کریں تو بہت ذمہ داری سے بات کریں، ایسا نہیں کہ میٹھی میٹھی بات کریں، بالکل روک لگا دیا۔ اب تیسرے نمبر پہ آتا ہے حجاب آف دا باڈی۔ اس میں مرد اور عورت تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ مرد ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے سے نیچے تک یہ بالکل فرض ہے، اور عورت کو پوری باڈی چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عورت کی باڈی میں اٹریکشن ہوتا ہے، مرد کی باڈی میں زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ دیکھے یا پیر دیکھے، لیکن لیڈیز کی باڈی میں اٹریکشن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری باڈی کور کرنے کا حکم دیا، اور ایسا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس پر بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پارسائی کے لیے ایسا حکم دیا۔ لیکن مسکنسیپشن یہ ہے کہ بس چہرہ ڈھک جائے تو آپ کا حجاب ہو گیا۔ باڈی کے حجاب میں بھی 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 آتی ہے کہ آپ کی پوری باڈی ڈھکی ہو، اس سے آپ کے پارٹس بالکل ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ اگر آپ نے کوئی کپڑا ایسا پہنا یا نقاب ایسا پہنا جس سے باڈی کے پارٹس یا باڈی کے شیپ بالکل واضح ہوتے ہوں تو اس سے روکا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ربا کاسیاتن عاریات، بہت سے کپڑا پہننے والی ننگی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہی ہوا
کہ یا تو کپڑا بہت ٹائٹ پہنیں گی یا تو کپڑا بہت باریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے دونوں کو منع کیا، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا کہ جس سے باڈی پارٹس، باڈی کے شیپ پتہ چلتے ہوں، تو اس سے روکا گیا، یا اتنا ہلکا کپڑا پہننا، اتنا باریک کپڑا پہننا جس سے باڈی کے پارٹس ظاہر ہوتے ہوں، اس سے بھی منع کیا گیا، روکا گیا۔ چونکہ جب آپ ایسا کپڑا پہنیں گے اور اپوزٹ سیکس کی آپ پر نگاہ پڑے گی تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے، اور یہ سوسائٹی ہے تو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور پوری باڈی کو ڈھک کر کے رکھیں۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حجاب کی پابندی صرف عورت پر ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ جس طرح عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اسی طرح مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ دونوں لوگ ایک دوسرے کا کوآپریٹ کریں گے تبھی سوسائٹی آگے بڑھے گی۔ یہ آج کل شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جینس شرٹ ٹاپس پہنے رہتی ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا فیس ڈھک لیتی ہیں۔ ذرا آپ غور کریں کہ آپ اتنا ٹائٹ لباس پہنے ہیں جس سے آپ کے باڈی شیپ بالکل پتہ چل رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اور شریعت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شریعت کا مطلب حجاب کا یہی ہے کہ آپ کے باڈی پارٹس، باڈی کے شیپ باہر سے واضح نہ ہوتے ہوں۔ آپ نے حجاب ڈالا ہوا ہے لیکن آپ ٹاپ پہنی ہوئی ہیں، جینس پہنی ہوئی ہیں، اس سے آپ کے باڈی کے ایک ایک پارٹس دکھ رہے ہیں، شیپ دکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو تو لگتا ہے کہ ہم حجاب میں ہیں، لیکن ریئل میں آپ حجاب میں نہیں ہیں۔ اچھا، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حجاب کب سے کب تک ضروری ہے۔ شہر میں جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ ماں حجاب میں رہتی ہے اور بیٹی 20 سال کی 22 سال کی جینس میں رہتی، شرٹ میں رہتی ہے۔ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ حجاب کیوں نہیں پہنتی آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن، تو لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد پہنے گی، ابھی تو بچی ہے، شادی نہیں ہوئی۔ آپ کو بتائیں مذہب اسلام میں 9 سے لے کے 12 کے بیچ میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن ہی سے اس کی عادت ڈالیں برقع پہننے کی، نقاب پہننے کی۔ بالغ ہونے سے لے کر کے اتنی عمر تک جہاں تک شہوت کا غلبہ ہو اور گناہ ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں تک نقاب پہننا اور حجاب کرنا ضروری اور فرض ہے۔ ہاں، اگر آپ کی ایج 60 سال ہو جائے، 65 سال ہو جائے، اس عمر تک پہنچنے کے بعد گناہ کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو اگر آپ نہ پہنیں تو شریعت کی طرف سے آپ گنہگار نہیں ہوں گی، لیکن اگر اس عمر میں بھی آپ پردہ کرتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔